بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ درس نمبر 74۔ آج کے سبق کا عنوان ہے حدیث موضوع یعنی من گڑت حدیث کی بحث۔ وہ حدیث جو مردود ہو یعنی غیر مقبول ہو، اس کی بحث چل رہی تھی، اور اس کی بنیادی دو اسباب تھے۔ ایک یہ ہے کہ راوی گرا ہوا ہو، اور ایک یہ ہے کہ راوی گرا ہوا نہ ہو لیکن اس راوی پر جرح ہو۔ تو پہلی قسم کہ راوی گرا ہوا ہو اس کی اقسام گزر چکی، اور دوسری قسم کہ راوی پر جرح ہو اس کی اقسام حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ ذکر فرما رہے ہیں۔ پہلے اختصار کے ساتھ راوی پر جرح کی جتنی بھی اقسام تھی اس کو ذکر کیا۔ اب تفصیل میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ داخل ہو رہے ہیں اور ہر ایک قسم کی تفصیل بیان کر رہے ہیں، اور اس میں جو سب سے زیادہ سخت جرح ہے اس سے ابتدا فرما رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ راوی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کذب اور جھوٹ ثابت ہو تو اس کی حدیث کو موضوع کہتے ہیں، من گڑت حدیث اس کو کہتے ہیں۔ یہاں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے موضوع حدیث سے متعلق مکمل تفصیل بیان کی ہے۔ پوری کتاب میں جہاں دیگر مباحث ذکر فرماتے ہیں وہاں زیادہ تفصیل میں نہیں ذکر کرتے، لیکن موضوع حدیث میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے پوری تفصیل بیان کی ہے، اس کی تعریف ذکر کی ہے، موضوع حدیث کا حکم ذکر کیا ہے، اور جو وضع کرتے ہیں اس کے اسباب ذکر کیے ہیں، اور کن وجوہات کی بنا پر کن اغراض کے لیے وہ حدیث کو گڑھتے ہیں، یہ تمام حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ تفصیل کے ساتھ ذکر کیے ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں: فالقسم الاول وهو الطعن بكذب الراوي في الحديث النبوي هو الموضوع، والحكم عليه بالوضع انما هو بطريق الظن الغالب لا بالقطع، اذ قد يصدق الكذوب، لكن لاهل العلم بالحديث ملكة قوية يميزون بها ذلك، وانما يقوم بذلك منهم من يكون اطلاعه تاما وذهنه ثاقبا وفهمه قويا ومعرفته بالقرائن الدالة على ذلك متمكنة۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں پہلی قسم اور وہ ہے راوی پر حدیث نبوی میں جھوٹ کی جرح، تو اس حدیث کو موضوع کہتے ہیں۔ جس کے راوی کے بارے میں یہ بات ثابت ہو جائے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں جھوٹ بولتا ہے تو ایسے راوی کی روایت کو موضوع اور من گڑت کہتے ہیں۔ نیچے نور الدین عطر صاحب نے ایک رواں تعریف کی ہے: وہ الحدیث الکذب المختلق علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حدیث جو جھوٹی ہو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر گڑی گئی ہو۔ محدثین نے جہاں دیگر کتابیں لکھی ہے وہاں اس موضوع پر بھی کتاب لکھی ہے کہ وہ کون سے راوی ہے جن کے بارے میں حدیث نبوی میں جھوٹ بولنا ان سے ثابت ہو۔ ایسے بھی لوگ گزرے ہیں جو قصداً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ کی نسبت کرتے تھے مختلف اغراض کے لیے، جیسے کہ آگے آ جائے گا۔ تو ایسے روات کے بارے میں کتابیں لکھی گئی ہیں، ان میں مشہور کتاب ہے الکشف الحسیس عمن روی بوضع الحدیث، یہ برہان الدین الحلبی کی کتاب ہے، ان کی وفات 841 ہجری ہے، اور یہ کئی دفعہ چھپی ہے۔ شیخ ابراہیم اللاہم جنہوں نے نزہۃ النظر کی شرح لکھی ہے، انہوں نے اس کتاب کی ایک عمدہ تحقیق کی ہے جو اگرچہ چھپی نہیں ہے، لیکن نزہۃ النظر میں اس کا حوالہ دیا ہے کہ جہاں جہاں جس راوی کا اس میں ذکر کیا ہے اس کے بارے میں انہوں نے تعلیقات میں تفصیلات ذکر کی ہے۔ انہوں نے یہ فائدہ ذکر کیا ہے کہ اس کتاب میں صرف ان روات کو جمع نہیں کیا گیا ہے بلکہ دونوں قسم کے روات کو جمع کیا گیا ہے، چاہے وہ ان سے وضع حدیث ثابت ہو پہلی قسم، اور چاہے ان پر وضع حدیث کا اتہام ہو یعنی متہم بالکذب ہو جو دوسری قسم ہے، دونوں کو جمع کیا ہے۔ تو انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اس بارے میں جو کتابیں لکھی گئی ہے تو اس میں یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے، کیونکہ یہ واضح الحدیث کو بھی جمع کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ وہ جو متہم بالکذب ہو ان کو بھی روایت جمع کر دیتے ہیں۔ ان روات کے بارے میں جو وضع حدیث کے مرتکب ہوئے ہیں ان میں ایک یہ کتاب بھی ہے۔ یہ کتاب بنیادی طور پر تو موضوع حدیث سے متعلق لکھی گئی ہے، لیکن اس میں بھی
ان روات کو اکٹھا کیا گیا ہے۔ تنزیہ الشریعۃ المرفوع عن الاخبار الشنیعۃ الموضوع، یہ ابو الحسن علی بن محمد بن عراق الکنانی کی کتاب ہے، 963 ان کی وفات ہے، اور یہ کئی دفعہ چھپی ہے، وہ موضوع حدیث سے متعلق یہ عمدہ کتاب ہے۔ اس کے بعد نور الدین عطر صاحب ایک فائدے کی بات بیان فرما رہے ہیں کہ جو حدیث موضوع ہو یا جو راوی واضح حدیث ہو اور حدیث گڑھنے میں وہ مشہور ہو یا ان سے یہ بات ثابت ہو تو اس کی حدیث کو موضوع کہیں گے، اور اس کے لیے ظن غالب کافی ہے، یقینی درجے تک پہنچنا ضروری نہیں ہے۔ یہ پہلے بھی ہم نے بتایا تھا کہ اصول حدیث کے جتنے بھی قوانین ہیں یہ ظن غالب کی بنیاد پر اس میں حکم لگایا جاتا ہے۔ ظاہر ہے ہر پہلو میں اور ہر بات میں یقین کی طرف انتظار کرنا یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ ظن غالب سے بھی جو اصول حدیث کے قوانین ہیں وہ ثابت ہوتے ہیں۔ تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو حدیث موضوع ہوگی اور من گڑت ہوگی اس پر جو ہم حکم لگائیں گے یہ بطریقے ظن غالب ہوگا، یقینی کے طور پر نہیں ہوگا۔ یعنی ضروری نہیں ہے، بعض مرتبہ جیسے جو مقبول حدیث ہے اس میں بھی بعض حدیث یقینی مقام تک پہنچ جاتے ہیں، جیسے پیچھے گزر چکا۔ تو اسی طرح جو حدیث موضوع اور من گڑت ہو، جو حدیث ضعیف ہو، تو اس میں بھی بعض حدیث یقینی طور پر موضوع ہوں گے، یقینی طور پر ضعیف ہوں گے، لیکن تمام حدیث میں موضوع تمام حدیث میں اور ضعیف تمام حدیث میں ان کا یقینی طور پر من گڑت ثابت ہونا یا ضعیف ثابت ہونا ضروری نہیں ہے، کیونکہ یہ عقلی طور پر یہ بات ہے کہ اس قد یصدق الکذوب، جو شخص جھوٹا ہو وہ بھی کبھی سچ بول سکتا ہے۔ یہ پیچھے بھی ہم نے بتایا تھا کہ اب جس شخص کے بارے میں یہ بات ثابت ہو جائے کہ وہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں جھوٹ کا ارتکاب کیا ہے، تو اب اس کی تمام روایات کو ہم موضوع حدیث میں شمار کرتے ہیں۔ تو اب یہ ضروری تو نہیں ہے کہ جو آدمی جھوٹا ہو اور وہ بہت برے مقام کا جھوٹا ہو، لیکن وہ 24 گھنٹے میں جتنی باتیں کرتا ہے ضروری تو نہیں ہے کہ وہ تمام باتیں جھوٹی ہوگی، لیکن چونکہ ہمیں جو حکم لگانا ہے بطریقے ظن غالب لگانا ہے، اور ظن غالب اس شخص کے بارے میں یہ ہے کہ ان کی باتوں پر اعتماد نہیں ہے، لہٰذا یہ اس کی باتیں جھوٹی ہوگی۔ اب اس کے بعد ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بہت سارے جھوٹوں راویوں کی بعض باتیں تو درست بھی ہو سکتی ہے اور بعض ثقہ راوی کی جو باتیں ہیں وہ جھوٹی ہو سکتی ہیں، تو اب اس میں اصول حدیث میں کمی پیدا ہو سکتی ہے اس کے حکم لگانے میں۔ تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے ساتھ ساتھ یہ بات بھی بتا دی کہ جو محدثین ہیں، اس فن کے جو ماہرین ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسا قوی ملکہ دیا ہے جس کی وجہ سے وہ تمیز کر سکتے ہیں کہ جو جھوٹا راوی ہے اس کی کون سی بات درست ہے، جو ضعیف راوی ہے اس کی کون سی بات اس کی درست ہے، اس طرح ثقہ راوی ہے لیکن اس کی کون سی بات درست نہیں ہے، اور ثقہ راوی ہے اس کی کون سی بات غلط ہے۔ یہ تمام باتیں جو اس فن کے ماہرین ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قوی ملکہ دیا ہے۔ وَإِنَّمَا يَقُومُ بِذَلِكَ مِنْهُمْ، اور پھر یہ جب مرحلہ آتا ہے تو محدثین میں یہ جو کام ہے یہ ظاہر ہے ہر محدث یہ نہیں کر سکتا، یہ محدثین میں وہ شخص کر انجام دے سکتا ہے جس کی اطلاع تام ہو، یعنی اس کی تمام حدیث پہ نظر ہو، اور وذہنہ ثاقباً، اور اس کا جو ذہن ہے وہ بھی تیز ہو، وفہمہ قویاً، اور وہ سمجھنا بھی سمجھ میں بھی قوت ہو اس کی، اور جو وضع حدیث پر یا ضعف حدیث پر جو قرائن دلالت کرتے ہیں اس پر اس کی معرفت قوی ہو۔ تو ظاہر ہے جس فن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو، تعلق ہو، اس فن پر اس کی نظر ہو بہت زیادہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فن میں اس کو متخصص بنایا ہو، تو وہ ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ حدیث موضوع ہے، یہ حدیث من گڑت ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ تو بہرحال اس عبارت میں ایک تو حدیث موضوع کی تعریف ہو گئی، وضاعین کے بارے میں کتابیں ہو گئی، اور ان دو کتابوں کا تذکرہ کیا، الکشف الحسیث من رمی بوضع الحدیث اور تنزیہ الشریعۃ المرفوع۔ اسی طرح حدیث موضوع کا حکم بیان کیا، اور پھر یہ بیان کیا کہ حدیث موضوع کے حکم میں ظن غالب کافی ہے، اور آخر میں یہ بات کی کہ حدیث موضوع کی پہچان ائمہ فن کرتے ہیں، ائمہ فن اس سے واقف ہے، وہ بیان کر دیتے ہیں کہ یہ حدیث موضوع ہے۔ آگے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں وقد يعرف الوضع بإقرار واضعه قال ابن دقيق العيد لكن لا يقطع بذلك لاحتمال أن يكون
كذب في ذلك الإقرار انتهى. وفهم منه بعضهم أنه لا يعمل بذلك الإقرار أصلا وليس ذلك مراده، وإنما نفى القطع بذلك، ولا يلزم من نفي القطع نفي الحكم، لأن الحكم يقع بالظن الغالب وهو هنا كذلك، ولولا ذلك لما ساغ قتل المقر بالقتل ولا رجم المعترف بالزنا لاحتمال أن يكون كاذبين فيما اعترف به. موضوع حدیث کے پہچان کا طریقہ کیا ہے؟ تو اس کے بعد حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ اس کے مختلف طرق اور قرائن بتاتے ہیں. تو پہلا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ واضح خود اقرار کرے، یعنی جب کوئی اس سے پوچھے کہ یہ حدیث آپ نے کہا کس سے سنی ہے، تو وہ اقرار کر دیتا ہے کہ یہ حدیث میں نے کسی سے نہیں سنی، لیکن میں نے یہ لوگوں کے فائدے کے لیے بیان کی ہے، اپنی طرف سے بیان کی. اس طرح کے تاریخ میں بہت زیادہ روات ہیں جن کے بارے میں یہ ثابت ہے کہ انہوں نے ایک حدیث بیان کی اور پھر راوی نے سننے والے نے پوچھا تو اس نے انکار کر دیا کہ مجھے تو یہ حدیث کسی نے بیان نہیں کی ہے، میں نے اپنی طرف سے بیان کی ہے. تو بہرحال سب سے قوی طریقہ جس کی وجہ سے وضع کو پہچانا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ واضح اقرار کرے. وقد يعرف الوضع باقرار واضح، وضع کو پہچانا جاتا ہے واضح کے اقرار کی وجہ سے. اتنی بات تو یہ بالکل واضح ہے، لیکن یہاں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں ابن دقیق العید کی ایک عبارت نقل کی ہے اور پھر اس کا درست مطلب بیان کیا ہے. ابن دقیق العید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لیکن لا یقطع بذالک، پھر بھی اس پر یقین نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس بات کا احتمال ہے کہ یہ جو اقرار کرنے والا ہے، یہ جو جھوٹا ہے، یہ اپنے اس اقرار میں بھی جھوٹ بولے. اس سے پہلے یہ گزر چکا کہ واضح اور حدیث کی وضع فی الحدیث اور حدیث کا من گڑت ہونا، اس میں ظن غالب بھی کافی ہے، یقین حاصل کرنا ضروری نہیں ہے. تو ابن دقیق عید رحمۃ اللہ علیہ نے یہی بات کی ہے کہ اگر کوئی اقرار کرے تو بظاہر تو سمجھ میں آتا ہے کہ جو اقرار کرے اس اقرار کی وجہ سے اس علم یقین ثابت ہوتا ہے، لیکن کہتے ہیں پھر بھی اس میں تھوڑا سا جھوٹ کا احتمال ہے. اگر ہم ہر جگہ یہ کوشش کریں کہ جھوٹ کے احتمالات کو ختم کریں تو یہ نہیں ہو سکتا. جھوٹ کا احتمال یہاں بھی ہے کیونکہ یہ شخص جھوٹا ہے، تو اگر یہ اقرار کرے تو ہو سکتا ہے کہ یہ اس اقرار میں بھی جھوٹا ہو. تو اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ اس سلسلے میں یقین کی طرف جانا ضروری نہیں ہے، یقین کا انتظار کرنا ضروری نہیں ہے، بس ظن غالب بھی کافی ہے. ابن دقیق العید کی عبارت کا یہ مطلب ہے. لیکن حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ بعض حضرات نے ابن دقیق العید کی اس عبارت سے یہ بات سمجھی کہ اس کے اس اقرار پر بالکل اعتماد نہیں کیا جائے گا، مطلب کسی اور طریقے سے ہم معلوم کریں گے یہ حدیث من گڑت ہے کہ نہیں ہے. تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ابن دقیق العید کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جھوٹ کے احتمال کی وجہ سے اس شخص کے اقرار کا اعتبار نہیں کرتے. ابن دقیق العید کبھی بھی یہ بات نہیں کر سکتے، بلکہ اصل مقصد ان کا یہ ہے جو پیچھے بیان کر دیا. انما نفل قطع بذالک، اور ان کا مقصد یہ ہے کہ اس اقرار کے ذریعے سے بھی یقینی بات حاصل نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ اس اقرار میں بھی جھوٹا ہو، اور یقینی ہونے کی نفی کرنے سے یہ بات لازم نہیں آتی کہ اس پر حکم کی بھی نفی کی جائے کہ اس پر ہم وضع کی اور موضوع حدیث کا حکم بھی نہیں لگا سکتے، کیونکہ حکم تو ظن غالب کے ساتھ کافی ہو جاتا ہے اور یہاں بھی ظن غالب حاصل ہو جاتا ہے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اس طرح کے صرف احتمالات کی وجہ سے ہم حکم کو ثابت نہ کریں تو پھر تو کسی جگہ پہ بھی حکم ثابت نہیں ہو سکتا. مثلا جو شخص اپنے خود قتل کا اقرار کرے، تو جو شخص قتل کا اقرار کرے تو چاہیے تو یہ تھا کہ اس کو بھی قتل نہ کیا جائے، حالانکہ یہ ایک اصولی بات ہے کہ جس نے قتل کیا ہو اگر وہ خود اقرار کرے تو اس سے وہ اس پر قتل ثابت ہو جائے گا، اس کو قتل کیا جائے گا. تو اگر اقرار حجت نہ ہو اور اس سے ظن غالب اور حکم ثابت نہیں ہوتا تو پھر جو قتل کا اقرار کرتا ہے اس کو بھی اس پر بھی قتل ثابت کرنا یہ مشکل ہوگا. اور اسی طرح جو زنا کا اعتراف کرے، جس نے زنا کیا ہے اور خود اعتراف کر رہا ہے تو ظاہر ہے اس کو رجم کی سزا ملے گی. تو اب اگر کوئی یہاں یہ احتمال کرے کہ جب یہ آدمی زنا کر سکتا ہے، یہ آدمی قتل کر سکتا ہے،
تو یہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے۔ اس قسم کے احتمال کی وجہ سے اس پر حکم کو معطل نہیں کیا جاتا۔ احتمال یا یکون کاذبین، اس احتمال کی وجہ سے کہ یہ دونوں جھوٹے بھی ہو سکتے ہیں اپنے اعتراف میں۔ تو بہرحال حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس موقع پر ایک تو ابن دقیق العید کی عبارت نقل کی اور اس سے جو وہم پیدا ہو سکتا تھا اس پر اس کا درست مطلب بھی بیان کر دیا۔ لیکن اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کس نے ایک ابن دقیق العید نے یہ بات کہاں کی ہے اور ان پر جو رد کیا ہے یہ کس نے کیا ہے؟ تو اگر ہم حاشیے میں دیکھیں تو وفہم منہ بعضهم کے نیچے میں نور الدین طر صاحب نے لکھا ہے کہ اس سے علامہ ذہبی رحمۃ اللہ مراد ہے، اور یہ بات درست ہے۔ چنانچہ ابن دقیق العید کی یہ بات الاقتراح میں انہوں نے کی، الاقتراح صفحہ نمبر 12، وہ فرماتے وقد ذکر فیہ ای فی اسباب معرفۃ الوضع اقرار الراوی بالوضع وهذا کاف فی رده لیکن لیس بقاطع فی کونہ موضوعا لجواز ان یکذب فی هذا الاقرار بعینہ۔ تو یہ انہوں نے یہ بات کی ہے جو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے۔ اس پر رد کیا ہے علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ الموقظہ فی علم مصطلح الحدیث۔ وہ فرماتے ہیں وقال شیخنا ابن دقیق العید اقرار الراوی بالوضع فی رده لیس بقاطع فی کونہ موضوعا لجواز ان یکذب فی الاقرار۔ قلت هذا فيه بعض ما فيه ونحن لو فتحنا باب التجویز والاحتمال البعید لوقعنا في الوسوسة والسفسطة۔ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ فرماتے کہ اگر اس قسم کے فلسفے ہم نکالیں تو اور اس قسم کے ممکنات اور احتمالات کا دروازہ ہم اگر کھولیں تو پھر تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا، مطلب ہر جگہ وسوسے اور ہر جگہ احتمالات پہ نکل سکتے ہیں۔ تو علامہ ذہبی رحمۃ اللہ جو رد کیا ہے وہ اپنی جگہ درست ہے، لیکن ابن دقیق العید کی عبارت کا یہ مطلب نہیں ہے۔ جو مطلب علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ نے ذکر کیے وہ درست ہے، ابن دقیق العید کا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ ان کا مطلب یہ ہے کہ موضوع حدیث کے لیے اور ضعیف حدیث کے لیے یا اصول حدیث کے جتنے بھی احکامات ہیں اس کے لیے یقینی ہونے کو ثابت کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ اگر یقینیت اور کوئی بھی احتمال دوسری طرف کا نہ ہو، اگر اس کے پیچھے ہم پڑھیں تو پھر ہمارے پاس کوئی صورت باقی نہیں رہے گی۔ یہاں حاشیے میں پھر ابن دقیق العید کے حالات بھی لکھے ہیں۔ بہت بڑے عالم ہیں، محمد بن علی بن وہب القشیری ابو الفتح تقی الدین ابن دقیق العید، 625 ان کی ولادت ہے اور 702 ان کی وفات ہے۔ ان کے والد شیخ الاسلام ابو الحسن علی بن وہب ہے اور ان کا خاندان علمی خاندان تھا اور بلند مقام والا خاندان تھا مصر کی سرزمین پر۔ ان کے بارے میں لکھا ہے نشأ علی حالت واحدۃ من الصمت والاشتغال بالعلم، ایک ہی حالت پر ان کی زندگی گزری ہے، خاموشی اور علم کے ساتھ اشتغال اور اپنے اقوال اور افعال میں احتیاط کرنے میں۔ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ دونوں مذہبوں میں یہ اجتہاد کے مقام تک پہنچ چکے تھے، مالکی مذہب میں اور شافعی مذہب میں، اور باقی مذاہب کو بھی انہوں نے پڑھا تھا۔ حدیث میں، تفسیر میں، علوم اسلام میں متبحر تھے، علم اور فقہ میں مشہور تھے، اور اسی وجہ سے قضاء کا منصب بھی ان کو سپرد کیا گیا تھا اور انہوں نے اس کا پورا حق ادا کیا، اور پھر قضاء سے انہوں نے یکسوئی اختیار کی اور وہ ان کی طرف دوبارہ لے جائے گئے، مطلب بار بار ان کو عہدہ پیش کیا جاتا رہا اور یہ اس سے نکلتے رہے۔ ان کی کتابوں میں ایک تو علوم حدیث یعنی ابن صلاح رحمۃ اللہ کی کتاب کا اختصار بھی ہے الاقتراح جو چھپی ہے، اور ایک الامام فی حدیث الاحکام، اور ایک الامام فی شرح الامام، یعنی جو احکام سے متعلق حدیث ہے اس کے بارے میں ان کی کتاب ہے الامام، پھر خود اس کی شرح لکھی جو مکمل نہیں ہوئی، اور علماء نے کہا ہے کہ اگر یہ کتاب مکمل ہو جاتی تو اسلام میں اس طرح کی کتاب کوئی نہیں ہوتی، اس مقام کی کتاب کوئی نہیں ہوتی۔ اور اس طرح ان کی کتاب احکام الاحکام بشرح عمدۃ الاحکام جو ان کے علم اور فضل کی دلیل ہے، یہ چھپی ہے۔ تو بہرحال زیادہ تر ان کی جو کتاب ہے وہ احکام سے متعلق جو ادلہ ہیں
اور اس سے جو احکام ثابت ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے اس قسم کی کتابیں وہ آدمی لکھ سکتا ہے جو اجتہاد کے مقام تک پہنچے ہوں.